آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال حديث آخر: قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن عباد عن خصيف عن عبادة بن حنيف عن علي بن عبد الرحمن أخبرني حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية قال: فصلى 8 ركعات فأطال فيهن ثم التفت إلي فقال: حبستك يا حذيفة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. رواه ابن مردويه من حدیث محمد بن اسحاق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. حرہ بنی معاویہ کی طرف ہم گئے. جب حضور پاک وہاں پہنچے فصلی 8 رکعات، آپ نے 8 رکعتیں نماز پڑھی. فأطال فیہن، اور بڑی لمبی نماز پڑھی آپ. جب نماز سے فارغ ہوئے ثم التفت الی، میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: حبستک یا حذیفہ، حذیفہ میں نے تمہیں روکے رکھا، یعنی بہت دیر ہو گئی، تمہیں بھی پابند ہو کے بیٹھنا پڑا. میں نے کہا: حضور اللہ کے رسول جانتے ہیں، کوئی بات نہیں. قال: انی سألت اللہ 3، میں نے 3 دعائیں اپنے اللہ تبارک و تعالی سے طلب کی، مانگی، لیکن اللہ نے میری 2 دعائیں تو منظور فرما لیں اور تیسری دعا سے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ نہ مانگو. ایک دعا تو میں نے یہ مانگی کہ اللہ یسلط علی امتی عدوا من غیرہم، یا اللہ میری امت پر کوئی غیر ایسا دشمن مسلط ہو کہ پوری امت کو ہلاک کر دے، ایسا دشمن مسلط نہ کرنا. اللہ نے یہ دعا بھی منظور فرما لی. اور میں نے دعا مانگی: اللہ یہلکہم بغرق، یا اللہ میری پوری امت کو غرق، طوفان، پانی بھیج کے جیسے قوم نوح کو غرق کیا گیا، اس عذاب سے بھی بچانا. اللہ نے میری یہ دعا بھی منظور فرما لی. اور وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو آپس میں ایک دوسرے کے قتال سے منع فرمانا، ایک دوسرے کے مخالف بن کے قتل نہ کر ڈالیں. اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، یہ دعا نہ مانگو، یہ میری حکمت ہے. آپس میں اختلاف، لڑائیاں، جھگڑے، فساد ہوتے رہیں گے، امتحان ہوتا ہے. اصل میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بات کو سمجھیں کہ جو آیت ہے نا اللہ نے قرآن میں ابھی جو آپ نے پڑھی ہے: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.
انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دیں، آپ بتلا دیں کہ اللہ قادر ہیں اس بات پہ کہ تم پر آسمانوں سے عذاب نازل کریں یا تمہارے نیچے سے عذاب نازل کریں، تمہیں خسف کر دیں، غرق کر دیں، تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دیں کہ تم ایک دوسرے کو پھر مزہ چکھاؤ، یعنی ایک دوسرے کا قتل قتال کرو۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ آیت جو ہے صرف مشرکین کے لیے ہے یا حضور کی امت کے لیے بھی ہے؟ کہ پہلے ذکر آ رہا تھا مشرکین کا کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیں کون ہے جو تمہیں ظلمات بر و بحر سے نجات دیتا ہے؟ تو یہ مشرکین کو خطاب تھا۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اور آپ فرما دیں کہ اللہ کی ذات ہی تم کو نجات دیتی ہے اس دکھ سے جس میں تم پڑے ہو، اور ہر دکھ سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ لیکن جب اللہ نجات دے دیتی ہیں تو پھر تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تو آیات کا تقاضا تھا مشرکین کا، اس لیے بعد مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تو قادر ہیں کہ عذاب اوپر سے نازل کریں، نیچے سے نازل کریں، یہ بھی مشرکین کو کہا گیا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، یہ خطاب جو ہے پوری امت محمد مصطفیٰ کو، یعنی صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ تو اب اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے 3 دعائیں مانگی کہ ایک تو دشمن مسلط نہ ہو اور ہلاک کر ڈالے، اور ایک میری قوم جو ہے، امت جو ہے، وہ غرق طوفان میں ہلاک نہ ہو جائے، تو ایک یہ ہے کہ آپس میں ان کے اندر فرقہ بندی نہ ہو کہ پھر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہ دعا اللہ نے نہ قبول فرمائی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت پوری امت کے لیے، اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ اتنی احادیث مبارک ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی سمجھیں کہ بعض حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو ایسا قحط بھی مسلط نہ کرنا کہ قحط میں بھوک سے مر جائیں، پھاکے سے مر جائیں۔ اللہ نے وہ دعا بھی منظور فرما لی۔ اسی طرح تو اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعات مختلف ہیں۔ کسی موقع پر حضور نے یہ 3 دعائیں مانگی، کسی موقع پر حضور نے یہ 3 دعائیں مانگی، کسی موقع پر حضور نے یہ 3 دعائیں مانگی، لیکن ایک بات تمام احادیث میں متفق علیہ رہی کہ آپس کا جو اختلاف ہے یہ دعا منظور نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو ساری مخلوق ایک امت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما دے، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت دے دیتے اور دنیا میں کوئی کافر بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایمان ہے تو کفر بھی ہے، اور حق باطل، صدق کذب، ظلمات نور، دن رات، یہ اختلاف رہنا ہے۔ اسی طرح امت میں بھی اختلاف رہنا ہے، جماعتیں بن گئیں، فرقے بن گئے، پارٹیاں بن گئیں، پھر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، ایک دوسرے کا قتل، نعوذ باللہ۔ یہ بس اللہ کا امتحان ہے، چونکہ دنیا جو دارالامتحان۔ اب دیکھیں نا، ایک گھر میں آپ 10 آدمی رہتے ہیں، ان میں بھی اختلاف۔ ایک گھر میں فقط میاں بیوی ہوتے ہیں، کبھی ان میں بھی اختلاف۔ ایک گھر میں باپ بیٹے ہوتے ہیں، ان میں بھی اختلاف۔ یہ کو اللہ کا نظام ہے، اس لیے آدمی ہر بات پہ آمنت باللہ ورسلہ، یا اللہ تیرے ہر فیصلے پر ہمارا ایمان ہے۔ تو نے رات بنائی ہے، اس میں بھی حکمتیں ہیں، تو نے دن بنایا ہے، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ تو کبھی ہمیں خوشیاں عطا فرماتا ہے اور کبھی دکھ عطا فرماتا ہے۔ ایک دن کے اندر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور دوسرے کے گھر میں موت ہو گئی ہے اور غم ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ اصل خوشی بھی آخرت کی ہے اور اصل غم بھی آخرت کا ہے۔ جب ایمان والے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو پھر اصل خوشی ملے گی، اور جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو اصل غم ملے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا رحمت اللہ علیہم اجمعین، اگر خیر محض ڈھونڈنی ہو کہ خیر ہی خیر ہو تو وہ جنت میں ہو، اور اگر شر محض ڈھونڈنا ہو کہ شر ہی شر، برائی برائی، عذاب ہی عذاب، تو جہنم ہے، کہ وہاں خیر ہے ہی نہیں۔ اور خیر بھی ہو اور شر بھی ہو تو پھر یہ دنیا ہے، اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔
سکون بھی ہے اور اضطراب بھی ہے، صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ کیونکہ ساری زندگی بندہ تندرست رہے تو پھر تندرستی کی قدر بھی تو نہیں ہوتی، کبھی دکھ آئے گا، کبھی بیماریاں آئیں گی، کبھی تکلیف آئے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو تکلیف میں مبتلا دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر من الخلق، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو جس مصیبت میں مبتلا کیا مجھے بچایا ہے، اور تو نے اپنی مخلوق میں مجھے کتنی فضیلت بخشی۔ اس لیے حکم ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو، جب کسی معذور کو دیکھو، جب کسی نابینا کو دیکھو کہ بیچارہ جوان ہے، آنکھیں نہیں، ٹھوکریں کھا رہا ہے، کسی لنگڑے کو دیکھو صحت مند ہے، ٹانگ نہیں ہے، دھکے کھا رہا ہے، کسی بیمار کو دیکھو کہ ماشاءاللہ جوان ہے، اسپتال میں پڑا ہے، محتاج ہے، کھانا تک بھی نہیں کھا سکتا، بوتلیں لگی ہوئی ہیں، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، تو آدمی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس ابتلا سے بچا دیا۔ تو جب آدمی یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر من الخلق۔ اور اگر یہ دعا نہ بھی آئے تو یہ کہہ دیا کہ یا اللہ شکر ہے جس میں تو نے اس کو مبتلا کیا مجھے بچا لیا، اللہ تیرا شکر۔ اپنی زبان میں بھی کہہ دے تو مفہوم جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دعا یاد ہو جائے سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سبحان اللہ، اس تو الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے نا۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا عبیدۃ بن حمید قال حدثنی سلیمان بن الاعمش عن رجاء الانصاری عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لي خرج قبل قال فجعلت لا امر باحد الا قال مر قبل حتى مررت فوجدته قائما يصلي قال فجئت حتى قمت خلفه قال فأطال الصلاة فلما قضى صلاته قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صليت صلاة طويلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة إني سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين منعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطاني وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل باسهم بينهم فردها علي رواه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد كلاهما عن نبي معاوية عن الأعمش به ورواه ابن مردوي من حديث أبي عوانة عن عبد الله بن أمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آیا حضور کی خدمت میں ملنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضور ابھی چلے گئے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتی ہیں کہ میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، جہاں بھی جا کے پوچھوں وہ کہیں کہ جی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں آیا ایک جگہ مسجد میں، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی آپ کے پیچھے شریک ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل بات پڑھی، اور حضور کی نماز اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی کوئی ایک قطرہ نصیب کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ آپ لگائیں کہ کبھی کبھی تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام جو ہے صرف تہجد کی 2 رکعتوں میں پڑھتے، پھر تلاوت بھی محمد الرسول اللہ۔ ہماری طرح تو قرآن نہیں پڑھتے تھے نا کہ بس پڑھ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، ایک ایک لفظ موتی کی طرح ادا ہوتا، اتنی لمبی نماز۔ اسی لیے جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی نماز کے بارے میں بی بی بتلائیں کہ آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز رات کو پڑھتے تھے، وَيُصَلِّي أَرْبَعًا أَرْبَعًا، 4 رکعت کر کے، 4 رکعت پڑھ لی پھر 4 رکعت پڑھ لی۔ اور بی بی ساتھ یہ کہتی ہے فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، کہتی ہے بیٹا حضور پڑھتے تو 8 رکعت تھے لیکن حضور کی نماز کے بارے میں کیا پوچھیں، حضور کی نماز میں جو حسن تھا، اور حضور کی نماز جتنی لمبی ہوتی تھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حجرہ تو چھوٹا تھا نا، جس حجرے میں اب مزار مبارک ہے حضور کا، یہی حجرہ ہے عائشہ۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور رات کو جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو میں سو رہی ہوتی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پاؤں ذرا سیدھے کر لیتی کیونکہ جگہ تو چھوٹی تھی نا، اور جب حضور نے سجدہ کرنا ہوتا تو پھر میں اپنے پاؤں مختصر کر لیتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکیں۔ تو یعنی اتنا لمبی نماز تھی کہ بی بی سو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نماز۔ اور یہیں سے پھر محدثین نے مسئلہ نکالا کہ عورت اگر آگے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ بی بی عائشہ تو آگے سو رہی ہے نا، اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی سے محدثین کرام نے مسئلے کا استنباط فرمایا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت اگر گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب محدثین نے جمع کیا ان دونوں کو کہ وہاں مراد یہ ہے کہ کوئی عورت ہے یعنی جوان ہے اور متبرجہ ہے اور میک اپ سنگار میں ہے اور آدمی کی نماز توجہ ادھر پڑ گئی تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر ایسا فتنہ نہیں ہے اور عورت گزر گئی، عورت آگے بیٹھی تھی تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ تب ہے کہ جب تم اپنی نماز پڑھ رہے ہو اور عورت ویسے گزر جائے آگے بیٹھی ہو۔ اگر تم فرض نماز ایک نماز ہے تو پھر عورت کو آگے نہیں ہونا چاہیے، عورت پیچھے ہو اور مرد جو ہیں وہ آگے ہوں، تاکہ مسئلے کو سمجھ لیں۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ عورت گزر گئی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے کہ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اب عورت مرد کے آگے نہ ہو، عورت پیچھے ہو۔ حضور نے فرمایا پہلے مردوں کی صفیں بناؤ، مردوں کی صفوں کے بعد بچوں کی صفیں بناؤ، اور ان کے بعد عورتوں کی صفیں بناؤ، تاکہ عورتوں کی آخری صف افضل ہے اور مردوں کی اول صف افضل ہے۔ مقصد کیا تھا کہ عورت کی عزت و عظمت کا لحاظ رکھا جائے کہ عورت پیچھے ہے، اس کی حرکات و سکنات پر کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ اگر عورت آگے ہوگی تو ہر بندہ دیکھے گا رکوع میں جا رہی ہے، سجدے میں جا رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، تو اس کی پوری موومنٹ، پورے حرکات جو ہیں بندے کی نظر میں آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے عورت کو محفوظ رکھا۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ جب صبح کی نماز پڑھ لو میرے ساتھ تو بیٹھ جاؤ اپنی جگہوں پر، اور عورتوں کو حکم دیا کہ آپ چلی جائیں اپنے اپنے گھروں میں، تاکہ گلی میں بھی جا کے مرد عورت کا اختلاط نہ ہو جائے کہ دونوں ہیں، نمازی ہیں، مدینہ منورہ ہے، حضور کے صحابہ ہیں، محفوظ ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، عورتیں پہلے چلی جائیں اور مرد دیر سے نکلے تاکہ گلیوں میں بھی اختلاط نہ ہو مرد و عورت کے درمیان میں۔ اسی طرح حضور نے حکم فرمایا کہ جب مرد طواف کریں تو وہ زیادہ کعبے کے قریب ہوں، جتنا آپ کعبہ شریف کے قریب ہوں گے اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اور عورتیں جو ہیں وہ جتنا دور ہوں گی اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اس لیے حضور نے حکم دیا کہ عورتیں علیحدہ چلیں اور دور رہیں، اور مرد زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کعبہ شریف کے قریب پھریں۔ جتنا کعبۃ اللہ کے قریب ان کا چکر ہوگا اتنی فضیلت بھی زیادہ ہوگی، اتنی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے اب صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے اتنی لمبی نماز پڑھی، حالانکہ حضور کی تو نماز ویسے بھی لمبی ہوتی، بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے رکوع، سجود، قیام، تشہد، قعدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تو ایک حسن تھا، ایک جمال تھا، ایک کمال تھا۔ اور پھر کیسے نہ ہو کہ جب اللہ کا نبی دربار خدا بندی میں کھڑا ہو، جب معراج مومن حاصل ہو رہا ہو، اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو کہ انک ترا، گویا تم خدا کو خود دیکھ رہے ہو۔ ہم تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ کے پیغمبر تو پہنچ جاتے ہیں نا۔ فرمایا اگر یہ مقام پیدا نہیں کر سکتے ہو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم خود دیکھنے والے مقام پہ نہیں پہنچے تو یہ تو یقین کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں، اب دیکھو نا جی، اگر آپ عدالت میں کھڑے ہوں
آپ کو یقین ہو کہ جج میری طرف دیکھ رہا ہے تو آپ کا سانس بھی نہیں نکلتا. خدا کے دربار میں کھڑے ہوں اور یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو آدمی حرکت کرے بھلا. آدمی کھیلے، کبھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کبھی گھڑی ٹھیک کرے، کبھی رومال بنائے، کبھی قمیص بنائے، کبھی کپڑے کو چھٹک رہا ہے کہ مٹی لگ گئی. یہ کیسی نماز ہے؟ کبھی پیشانی صاف کر رہا ہے کہ یار پتھر پہ سجدہ ہو گیا، پیشانی پہ کچھ لگ گیا ہوگا. اور کبھی جناب ٹانگیں پھیلا رہا ہے، کبھی ایک آگے کر رہا ہے، ایک پیچھے کر رہا ہے. کون سی نماز ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں. یار اللہ قبول تو فرمائیں گے اس لیے کہ چلو ٹکریں تو ہم مار رہے ہیں نا، ورنہ نماز تو نہیں ہے. اسی لیے نمازوں کا اثر نہیں ہوتا، اسی لیے نماز ہمیں برائیوں سے، فحشاء سے اور منکر سے نہیں روکتی، کیونکہ جب تک نسخہ صحیح استعمال نہ ہو تو دوا فائدہ کیسے دے؟ نسخہ آپ استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا نا. اس لیے اب حضور کی نماز جو ہے سبحان اللہ، صحابہ کی نماز کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جیسے نماز میں کھڑے ہیں تو اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو گیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، یعنی نماز میں بھی نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خنجر لگا ہے منبر و محراب میں، یعنی حضرت عمر کو خنجر لگا، آنتیں مبارک باہر آ گئیں، آپ کا بیٹا مصلی پہ آگے چلے گیا، حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اب نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہے، ہمت نہیں رہی. لیکن جو پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں نماز میں کچھ آواز کی رات میں تھوڑی تھوڑی بدلی ہوئی تو لگی کہ بھی آواز میں کچھ فرق ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ واقعہ کیا ہو گیا ہے. یہاں تو اگر پرلے کونے پر زمزم کا ڈبہ بھی کھڑک جائے نا تو آدھے حاجی بھاگ جاتے ہیں. ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے نا. اور سجدے میں بھی ہو تو خود نماز پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے تسبیح کتنے دفعہ کہی ہے. نماز پڑھنے والے کو کوئی پتہ نہیں، بس کہ میں نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہا ہے، 5 دفعہ کہا ہے، 7 دفعہ کہا ہے، 11 دفعہ کہا ہے، اور کیا میں نے لفظ بھی صحیح ادا کیے ہیں یہ بھی پتہ نہیں. یعنی آپ بیٹھے ہیں ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں الحمدللہ آج ظہر سے پہلے آپ نے سنتیں پڑھی تھی کہ نہیں؟ پڑھی ہوں گی بھائی، نماز پڑھنے والا تو پڑھتا ہے. اچھا مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ آج چلو فجر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہوگی، پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ چلو جس کو نہیں آتا وہ تو چھوڑیں، اس کو تو نہیں آتا. جو پڑھے لکھے ہو چلو تم بتا دو. بس کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، امام نے سلام پھیرا، اس نے کہا جان چھوٹی یار نکلو. وہ پتہ نہیں سگریٹ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، نماز میں بھی ہاتھ لگاتا ہے. یار باہر نکل کے پینا ہے، ڈبی ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی نماز ہے؟ ایوان سے ملتزم پہ کھڑا ہے اور ڈبی جیب میں ہے، اللہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے کعبے کا، اور سگریٹ جیب میں. یہ کون سا طواف ہے بھائی؟ بڑے بہادر ہو، خدا سے بھی کوئی ڈر نہیں، اللہ کا بھی دربار میں بھی کوئی خوف نہیں. حجر اسود پہ بوسہ دے رہا ہے، لڑ رہا ہے. حجر اسود پہ بوسہ دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس طرف کھڑا ہوں، چلو عورت کو دیکھ نہ سکوں تو چلو کچھ نہ کچھ لگ تو جائے نا، تھوڑا سا برکت ہو جائے گی. کون سے ہمارے طواف ہیں، کون سی نمازیں ہیں؟ دعا کرو کہ کہیں اللہ ہمیں اسی جرم میں نہ پکڑ لیں. دعا کرو اللہ معافی دے دیں، بس معافی کی دعا کیا کرو. ہم اس حال میں پہنچ گئے. لیکن میرے مدنی پاک کی نماز سبحان اللہ، صحابہ کی نماز سبحان، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہاء، اولیاء اللہ، ان کی نمازیں ہوتی ہیں. نماز دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے. یہ حدیث میں موجود ہے ابو سفیان مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل میں نہیں آیا ایمان. کلمہ تو پڑھ لیا، ڈر گیا کہ اتنا بڑا لشکر لے کر حضور آئے ہیں، اب مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، اب کلمہ پڑھ کے جان چھڑائیں. کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں ایمان داخل نہیں. اللہ اکبر. حضور پاک نے فرمایا عباس، اچھا اب اسلام بھی لا چکا ہے، لیکن حارث ابن ہشام اور اسی طرح
عطاب ابن اسید اور ابو سفیان، یہ تینوں بیٹھے ہیں اور حضرت بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد عطاب نے فوراً کہا کہ الحمدللہ ان اللہ اکرم ابی، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے میرے باپ کی عزت رکھی کہ پہلے مر گیا۔ اس نے اس کالے غلام کو نہیں دیکھا کہ کعبے پہ چڑھا ہوا ہے، وہ بغض جو تھا دل میں۔ حارث ابن ہشام نے بھی کہا، اس نے کہا الحمدللہ ان اللہ اکرم ابی ہشام، اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ ہشام جو ہے وہ جلدی مر گیا کہ غراب اسود، یہ کالا کوا جو چڑھا ہوا ہے نا کعبے پہ، اس کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ابو سفیان سے تم کچھ کہو۔ اس نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ میں کچھ کہوں گا تو یہ کنکریاں جو پڑی ہیں نا یہ بھی حضور کو خبر کر دیں گے، یعنی کہنا تو چاہتا ہے، دل میں ڈر تو کہنا چاہتا ہے، بہت ابھی کھڑا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ یہ جو کنکر پڑے ہیں نا ادھر ادھر ہمارے ساتھ، اس وقت کنکریاں ہوتی تھی نا، فرش تو نہیں تھے، یہ کنکریاں جو ہے نا یہ بھی خبر کر دیں گی حضور کو، اور پھر کیا بنے گا۔ اچھا حضور پاک طواف کر کے اسی طرف پھرے، دیکھا تو آگے تینوں بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا اچھا بان تمہارا باپ مر گیا، اس نے بلال کو نہیں دیکھا کعبے کی چھت پر، تم نے تو دیکھ لیا نا۔ انہوں نے کہا حارث ابن ہشام اچھا تمہارا باپ بھی مر گیا، اس نے بھی نہیں دیکھا لیکن تم نے تو دیکھ لیا، اور ابو سفیان تم اس لیے چپ رہے کہ کنکریاں گواہی دے دیں گی۔ اب ابو سفیان حیران ہو گیا، اس نے کہا ان سے دیکھو میں کیا کہتا تھا۔ حضور نے بلایا عباس کو، اپنے چچا کو، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عباس ابن عبد المطلب، اب چچا ایسا کرو کہ اب نماز کا وقت آ رہا ہے، ابو سفیان کو سامنے بٹھاؤ، ہماری نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ اس نے کہا اچھا حضور، وہ آلے ابو سفیان کا، ابو سفیان آؤ تو صحیح، دیکھے صحیح کیسے حضور نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ تو اسی دن مسلمان ہوئے تھے نا، ابھی کہاں نماز سیکھی ہوئی ہے انہوں نے، پڑھتے تو تھے وہ لوگ اپنے مسلک کے مطابق۔ آگے بیٹھ گئے اور جب حضور نے نماز پڑھی نا سلام پھیرا تو ابو سفیان کھڑا، اس نے کہا اشہد اللہ الہ، اس نے کہا حضور اب میں پکا مسلمان، ابھی تک میرے دل میں اسلام نہیں تھا، لیکن میں نے جو نماز دیکھی ہے نا، جو میں دیکھا ہے نا آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ، اور خشوع اور خضوع اور رکوع اور سجود، میں نے تو نماز ہی آج دیکھی۔ اور نے کہا حضور اب گواہ ہو جائیں اللہ کے کعبے میں کہ اب میں پکا مسلمان ہوں، اب میرے دل میں اسلام آ گیا۔ اور پھر ایسا مسلمان ہوا کہ ابھی چند دن گزرے ہیں غزوہ حنین میں، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن ابو سفیان نہیں ہلا حضور کی سواری کے، یعنی صحابہ مہاجرین و انصار، دشمنوں نے اتنا تیر برسائے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ہٹ گئے پیچھے صحابہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ ہیں، بغلہ پہ ہیں، اور حضور جوش میں ہیں، فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس تینوں کی بارش میں اگر کوئی ساتھ کھڑا تھا تو ابو سفیان، ایک طرف ابو سفیان ہے ایک طرف عباس، دونوں کھڑے، دونوں نے پھر ساتھ نہیں چھوڑا، اسلام لائے تو پھر ٹھیک ٹھاک لائے، جب تک نہیں آیا تو نہیں آیا۔ ہمارا تو میرا بھائی یقین فرمائے کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بلا ہیں، پتہ یہ بھی نہیں لگتا مسلمان ہیں نہیں ہیں تو کیا بلا ہیں، ہمیں تو آج تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی، کیوں ہمیں جہاں مزار نظر آئے سجدہ، جہاں علم نظر آئے سلام، جہاں کوئی درخت نظر آئے اور پانی نکل رہا ہو تو بوتلیں لے کے کھڑے ہیں ہم شفا کے لیے کہ اس درخت سے پانی نکل رہا ہے شفا ہو جائے گی، ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہم کیا بلا ہے۔ میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا نا کہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ صحابہ اگر اللہ زندہ کر دے حضور کے صحابہ اور وہ ہم کو دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ بندے جو نظر آ رہے ہیں نا مسلمان تو نہیں لگتے، پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں، ہمارا تو وہ حال ہو گیا۔ اب دیکھیں صحابی کہتا ہے کہ حضور نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضور آپ نے اتنی لمبی نماز تو کبھی نہیں پڑھی، کیا بات؟ وہ خاص بات۔ حضور نے فرمایا صلیت صلاۃ رغبۃ و رہبہ، میں اللہ سے امید اور خوف میں مبتلا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی رحمت کی امید بھی ہے اور عذاب کا ڈر بھی ہے، اور میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو غرق نہ کر دینا، اللہ نے دعا منظور فرما لی، اور میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ان کا دشمن مسلط ہو تو ہلاک نہ کر دینا، اللہ نے یہ دعا بھی منظور کر دی۔
وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت میں آپس میں فرقہ واریت اور اختلاف اور قتل نہ ہو، لیکن یہ دعا اللہ نے منظور نہیں فرمائی۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج ان الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى صبحة الضحى 8 ركعات فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة وسألت ربي ثلاثا فأعطاني 2 ومنعني 1 سألته ألا يبتلى أمتي بالسنين ففعل وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل وسألته ألا يصلبهم شيعا فأبى علي۔ رواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن اور اس سفر میں بھی حضور پاک نے ضحیٰ کی نماز، یاد رکھیں ایک اشراق ہے، اشراق کہتے ہیں جب سورج نکل کے قید رمحن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی اب جو سورج کے نکلنے کا ٹائم ہے نا اس سے 15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد اس وقت 4 رکعت 2 کر کے پڑھی جائے، یہ اشراق ہے۔ اور صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں کہ جب دھوپ شدید ہو جائے اور چھوٹے اونٹ کے بچے، اونٹنی کے بچے جو ہیں ان کے پاؤں کو گرمی محسوس ہونے لگے تو وہ ضحیٰ کا وقت ہے، یعنی تقریباً 9-10 بجے یوں سمجھ لیں۔ اب دیکھیں حضور سفر میں فرض بھی معاف ہے لیکن ضحیٰ پڑھ رہے، تو اس لیے علماء محدثین جو بھی مسئلہ بتاتے ہیں وہ گھر سے نہیں بتاتے، وہ حدیث سے ہوتا ہے کہ بھی سفر کے اندر اللہ نے سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، فرض بھی آدھے کر دیے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ حضور پاک نے 8 رکعتیں پڑھی، فلما انصرف، آپ جب پھرے تو فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی ہے اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کے خوف سے، وسألت ربی ثلاثا، اور میں نے 3 دعائیں مانگی، اللہ نے 2 منظور فرما لی۔ ایک دعا میں نے مانگی اللہ یبتلا امتی بالسنین، کہ یا اللہ میری امت کو قحط میں مبتلا نہ کر دینا، اللہ نے یہ دعا بھی منظور فرما لی۔ اور میں نے دعا مانگی اللہ میری امت پہ کوئی دشمن غالب نہ آ جائے، یہ دعا بھی منظور کر لی۔ اور میں نے دعا مانگی اللہ ان میں کوئی فرقہ بندی نہ ہو جائے، لیکن یہ دعا اللہ نے منظور نہیں فرمائی۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن ابی حمزہ قال قال الزہری حدثني عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب عن ابيه خباب بن الارت مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وافيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی ہے جو بدر میں حضور کے ساتھ تھے، چونکہ بدر والوں کی شان ہے نا، بدری صحابی کا تو مقام ہے، اس لیے محدثین جب ایسا کوئی صحابی ہو تو ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو بدر میں بھی حضور کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضور کی نماز کا میں نے پورا خیال کیا، پوری نمازوں میں ساتھ رہا، حتیٰ کان مع الفجر، جب فجر کا وقت ہے، وسلم رسول اللہ من صلاتہ، یعنی ساری رات نماز پڑھتے رہے، صبح کا وقت آیا تو سلام پھیرا، یا رسول اللہ لک صلیت اللیلۃ صلاۃ ما رأیتک صلیت مثلھا، میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہے کہ ساری رات نماز میں گزر گئی، ایسے تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجل انا صلاۃ رغب ورہب سألت ربی عز وجل فیہا 3 خصال، میں نے نماز میں اپنے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، فآتانی 2 ومنعني 1، اللہ نے میری 2 دعائیں منظور فرما لی لیکن تیسری دعا سے روک دیا۔ سألت ربی عز وجل اللہ یہلکنا بما اہلک بہ الامم قبلنا فآتانیہا، میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ جیسے پہلی امتوں پہ عذاب آئے اور پوری امتوں کی امتیں غرق ہو گئیں، برباد ہو گئیں، کوئی بھی نہ بچا میری امت پہ، ایسا عذاب نہ آئے،
اللہ نے منظور کر لی. وسألت ربی عز وجل اللہ یظہر علینا عدوا من غیرنا، کہ یا اللہ کوئی غیر دشمن ایسا مسلط نہ ہو کہ میری پوری امت کو ہلاک کر دے. اللہ نے یہ بھی منظور کر دی. وسألت ربی عز وجل اللہ یلبسنا شیعا، میں نے دعا مانگی اللہ میری امت میں فرقہ واریت نہ ہو، لیکن اللہ نے یہ دعا منع کر دی. رواه النسائی من حدیث شعیب ابن ابی حمزہ به ومن وجه آخر ابن حبان في صحیحه باسنادهما عن صالح بن كيسان والترمذي في الفتن من حديث النعمان بن راشد كلاهما عن الزهري به وقال حسن صحيح. حديث آخر قال ابو جعفر بن جرير في تفسيره حدثني زياد بن عبد الله المزني قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا ابو مالك قال حدثنا ابن خالد الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم اللہ صلاة خفیفتن، حضور نے مختصر نماز پڑھی، یعنی قرات مختصر تھی. تامت الرکوع والسجود، لیکن رکوع سجود بڑا پورا کیا. فقال قد كان صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل فيها ثلاثا آتاني اثنتين ونعني واحدة. سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب من كان قبلكم فأتانيها، وسألت الله أن لا يسلط عليكم عدوا يستبيح بعزتكم فآتانيها. یعنی یاد رکھیں ایک روایت میں آیا کہ لمبی نماز، ایک میں آیا کہ خفیف نماز. تو جمع کیا ہے؟ یعنی قرات تو تھوڑی تھی لیکن رکوع سجود لمبے تھے. تو دونوں حدیثیں جو ہیں وہ جمع ہو گئی. اسی طرح حضور نے فرمایا میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جائے کہ بالکل ان کی کھوپڑیاں ہی کاٹ ڈالے، ختم کر دے، مٹا دے، ان کو نسل ہی ختم ہو جائے، ایسا دشمن نہ ہو. وسألت الله لا يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض فمنانيها. قال ابو مالك قلت ابوك سمع هذا من في رسول الله سمع نام سمعت يحدث بها القوم انه سمع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو مالک فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے ابا نے یہ حدیث مبارک جو ہے حضور کی زبان مبارک سے خود سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا کہ واقعی میرے ابا نے یہ حدیث جو ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے خود سنی تھی. اور اس کے بعد حدیث یہ جو ہے قوم کو بھی بیان فرماتے تھے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال اخبرني ايوب بن ابي قلابة عن الاشعث الصنعاني النبي اسماعيل الرحبي عن شداد بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوالي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سنوازوالي منها واني يؤتيت الكنزين الابيض والاحمر واني سالت ربي عز وجل الله يهلك امتي بسنه عامه والله يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامه والله يلبسهم شيعا والله يزيغ بعضهم باس بعض. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني قد اتيت كل امتك الله عليكم بسنه عامه والله يسلط عليهم عدوا ممن سواهم ويهلكهم بعامه حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. قال وقال اني لا اخاف على امتي الا الائمه المذلين فاذا وضع السيف في مثل عرفان يوم القيامه شيء القدس سيد جيد قوي. اس حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ شداد ابن اوس روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، یعنی زمین کو اکٹھا کر دیا. حتی رأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے مجھے مشرق بھی دکھلایا اور مغرب بھی دکھایا، ساری زمین ایسے اکٹھی کر دی. اور حضور نے فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے دکھلایا میری امت، میرا ملک اسلام جو ہے مشرق سے مغرب تک پھیلے گا. اللہ پاک اسلام کو غالب کریں گے. یاد رکھو ایک وقت آ جائے گا، میرے مدنی کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ ولا بیت وبر ولا مدر، اللہ فرمایا کوئی مٹی کا گھر، کوئی چونے کا گھر، کوئی بالوں کا گھر یعنی خیمہ ایسا باقی دنیا میں نہیں بچے گا جہاں اسلام داخل نہیں. پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو. اور وہ وقت قریب آ رہا ہے، وہ وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، تو دور نہیں ہے. پوری دنیا میں ایسا وقت آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری دنیا پہ عدل، انصاف
اور این اسلام تمام یہود وغیرہ سب ختم ہو. تو جو حضور نے فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا. اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر، ایک جنگ ہوگی، اس جنگ کا نام ہوگا غزوہ ہند. غزوہ ہند کتابوں میں باقاعدہ نام ہے، یعنی ہند سے لڑائی ہوگی، غزوہ ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے 1400 سال پہلے. فرمایا اللہ میری امت کو کامیابی دیں، کامیاب بھی اللہ حضور کی امت کو کرے. اسی طرح بعض روایات میں اور احادیث میں اور بعض علماء اور بعض اولیاء اللہ کو یعنی مختلف خوابوں میں مختلف طریقوں سے یہ باتیں بھی دکھلائی گئی ہیں. اور ایک بزرگ گزرے ہیں جو بہت بڑے عالم بھی تھے، موحد بھی تھے اور متبع سنت بھی تھے. بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو گئے. تو بڑے عالم تھے ماشاءاللہ اور بڑے اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، ولی من اولیاء اللہ. مجھے افسوس ہے کہ میں نے زیارت نہیں کی، حالانکہ ہمارے جماعت کے بزرگوں میں سے میری بس بدنصیبی ہے. بڑے اللہ والے تھے اور عالم بھی بہت بڑے اور اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے مناظر تھے روافض کے خلاف. بڑی کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ ہزاروں تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے خیال میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی صحبت میں گئے اور اللہ نے ان کو بدل. بڑے بڑے شرابی، کبابی، زانی، ظالم، قاتل، ڈاکو، چور، بس جو ان کی صحبت میں ایک دفعہ آ گیا نا ماشاءاللہ اور بس 2 دن 1 دن 4 دن نصیب ہو گئے، اللہ نے اس کی زندگی بدل دی. اتنی کھڑیاں، نماز، اور سارے لوگ ان کو استاد کہتے تھے. عالم تھے نا، سب کے استاد بھی تھے. ان کا بھی میں نے ایک تحریر پڑھی ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد 50 سال کے اندر اندر جو ہے ہند سے لڑائی ہوگی اور ہند جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ختم. اور ان کے اس حساب سے ابھی 3 سال باقی ہیں. ان کے حساب سے میں نے حساب لگایا تو 3 سال کے اندر اندر بہرحال جنہوں نے اللہ کی مسجد کو ٹکڑے کیا ہے، ٹکڑے تو ہونا ہے. دیکھو نا، جنہوں نے حضور کے خط کو ٹکڑے کیا وہ ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے. حدیث مبارک میں موجود ہے کہ نہیں نا کہ کس طرح فارس کا بادشاہ جو تھا نا غصے میں حضور کے خط کو ایسے پھاڑ کے پھینکا نا. حضور کو خبر مل گیا، آپ نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے 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 ہو گیا. تو جو حضور کے خط کی توہین کرے اس کو اللہ ٹکڑے کر دے گا، جو اللہ کے گھر کی کرے وہ بچے گا. یہ تو ہم گناہ گار ہیں، کچھ رگڑے وگڑے لگتے ہیں، ورنہ اگر ہم پکے مسلمان ہو جائیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے سارا. بہرحال ہمارا تو ایمان ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ ہوگا. ہمارا ایمان ہے، کوئی مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی. حضور نے فرمایا جو مشارق الارض مغاربہ دکھایا گیا تو میرا ملک یعنی میرا حکومت اسلام وہاں بھی پہنچے گی. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 خزانے دیے، ابیض والاحمر، سفید بھی اور سرخ. اور میں نے دعا مانگی کہ میرا اللہ میری امت پہ ایسا قحط نہ پڑے کہ میری ساری امت قحط میں بھوک میں مر جائے، اور ان پہ کوئی ایسا دشمن بھی مسلط نہ ہو کہ میری پوری امت کو ہلاک کر دے، اور میری امت جو ہے وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے بھی نہ ہو اور ایک دوسرے کو قتل کرے. تو اللہ نے جواب دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، کہ میرا محبوب میں جو تقدیر کا فیصلہ کر دیتا ہوں پھر وہ واپس نہیں ہوتا. میں نے آپ کی 2 دعائیں تو منظور کر لی کہ آپ کی امت کو میں کبھی فاقے سے نہیں ماروں گا اور نہ آپ کی امت پہ ایسا دشمن مسلط کروں گا کہ ایک دوسرے کو مار کے ختم کر دے پوری امت کو، ایسا نہیں ہوگا. لیکن آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے.
اب آگے سنیں فرمان محمد مصطفیٰ، فرمایا انی لا اخاف علی امتی الا الائمة المضلین، فرمایا مجھے اپنی امت پہ کوئی ڈر نہیں مگر ان مولویوں کا جو گمراہ مولوی پیدا ہوں گے، ائمۃ الضلال، بدعات کے پھیلانے والے، رسم و رواج کے پھیلانے والے، حضور کی سنتوں کو مٹانے والے۔ حضور نے فرمایا مجھے صرف ان کا ڈر ہے۔ فَإِذَا وَضَعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، اور جب میری امت کو وہ لڑا دیں گے اور آپس میں تلوار چل پڑے گی، لم يرفع عنهم الى يوم القیامہ، پھر قیامت کے وقت تک یہ لڑتے ہی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے۔ اسی لیے اب آپ ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ بات مولوی مکی کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ خالی دماغ کر لیں اور خدا کے کعبے میں کھڑے ہو کے غور کریں کہ حضور سرکار کے آنے کے بعد جب اسلام آ گیا، صحابہ لاکھوں میں پہنچ گئے اور پورے ماشاءاللہ جزیرہ عرب پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے کہیں، بالکل قطعاً یہ خیال نہ کرو کہ مولوی مکی کی بات ہے، مدری بات ہے، دیوبندی کی، بریلوی کی، اہل حدیث کی، فلاں کی، نہ یہ بات نہ کہیں۔ آپ بالکل خود غور کریں کہ جب اسلام پھیل گیا اور حضور کے دور میں ہی خیبر، حنین، طائف، جدہ، مکہ، مدینہ سب قبائل فتح ہو گئے، یہودیوں کو بنی قریظہ، بنو نذیر، بنی سب کو نکال دیا گیا، اور پھر صحابہ کے دور میں تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ ایمان سے کہیں اس وقت کوئی جھگڑا فاتحہ کا ہوا؟ کوئی نماز کے مسئلوں میں لڑائی ہو گئی؟ کوئی میلاد النبی کا مسئلہ چھڑا؟ کوئی حضور پاک کے حاضر ناظر کے مسئلے پہ کوئی جھگڑا ہوا؟ انبیاء کے علم غیب کے مسئلے پہ کوئی جھگڑا ہوا؟ کسی اللہ کے صحابی کے، اللہ کے نبی کے صحابی کے مزار پہ قوالیاں ہوئیں؟ کسی میرے مدنی کے محبوب چاچے کی مزار پہ غلاف ڈالے گئے، وہاں جا کے قوالیاں اور وہاں جا کے سجدہ ہوا؟ اگر ہوا ہے تو تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے آج فیصلہ کر لیں اللہ کے گھر میں۔ بھئی اگر اس دور میں یعنی حضور کے دور میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اچھا اس کے بعد بھی اسلام پھر ایک جگہ تو نہیں تھا نا جی، اسلام تو پہنچ گیا سین تک، اور ادھر پہنچ گیا ماورا نہر تک اور اندلس تک۔ اسلام تو پہنچ گیا نا مشارق الارض و مغاربہا، جو حضور کو دکھلایا گیا تھا وہاں اسلام پہنچ گیا۔ لیکن ایک مزار پر صحابہ نے کبھی عرس شریف کیا ہے، مجرا ہوا ہے، گانا ہوا ہے، قوالی ہوئی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو تم سچے ہو، اگر نہیں ہوئے تو مان لو کہ یہ کون گمراہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ سارے فتنے پیدا کیے ہیں۔ گھر میں جا کے غور کر کے ٹھنڈے دل سے تاریخ کو دیکھ لینا، پڑھ لینا، اور پھر خود فیصلہ۔ اگر تو یہ دین ہے، ایمان سے کہیں دین حضور کے وقت مکمل ہو گیا، بچ گیا؟ ہاں جی، حضور کی زندگی میں دین کامل ہو گیا یا رہ گیا؟ تو اگر عرس شریف دین ہے تو پھر کیسے کامل ہو گیا؟ حضور کی زندگی میں تو ہوا نہیں۔ ٹھنڈے دل سے گھر میں جا کے غور کرو، لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فرقے کی ضرورت نہیں، کوئی پارٹی بندی کی ضرورت نہیں، دیوبندی بریلوی کی ضرورت نہیں، کوئی سر پھٹول کی ضرورت نہیں۔ اللہ تمہیں عقل جو دیا ہے، اللہ نے تمہیں انسان نہیں بنایا تو انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، سوچتے ہو، بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، ماشاءاللہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور اللہ نے تمہیں دماغ دیے ہیں، اب تو سافٹ ویئر پتہ نہیں کیا کیا بلائیں تم نے ایجاد کر ڈالی ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے غور کرو کہ بھئی آخر حضور کا دور گزر گیا، صدیق کا دور گزر گیا، فاروق کا دور گزر گیا، عثمان کا دور گزر گیا، علی کا دور گزر گیا،
حسنین کریمین کا دور گزر گیا، اہل بیت کا دور گزر گیا، بھئی کیا کسی مزار پہ جو ہماری مزاروں پہ آج کل ہوتا ہے ایسا کسی نے کیا یا ہوا تو دین ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اگر مگر نہ لگاؤ کہ جی پہلے ہوا تو نہیں لیکن اگر کر لیں تو مگر کیا ہوگا؟ اگر مگر دین نہیں ہوتا۔ یہ گھر میں ٹھنڈے دل سے سوچ لینا، اللہ پاک خیر کرے۔ اور پھر اس حدیث کو دماغ میں رکھنا کہ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کا کیا ڈر ہے کہ لا اخاف علی امتی الا الائمۃ المضلین، کہ گمراہ مولوی پیدا ہوں گے، گمراہ امام پیدا ہوں گے، گمراہ لوگ آئیں گے جو میری امت کو گمراہ کریں گے۔ اور فرمایا کہ پھر جب یہ قتال شروع ہو جائے گا تو پھر ختم نہیں ہوگا۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کتب ستہ میں تو نہیں ہے، یعنی سیاہ ستہ میں تو نہیں ہے، لیکن اسنادہ جید قوی، سند اس کی بہت اچھا ہے اور بہت مضبوط ہے۔ وقد رواہ ابن مردوہ من حدیث بعد میں زید بعد میں مسلم قتادہ صاحب من ایوب نبی کلابان نبی سوان صوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ تعالی اعلم۔ اب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن مردوہ نے بھی بعد میں زید بعد میں منصور قتادہ ان تینوں نے حضرت ایوب ابی کلابہ سے، انہوں نے ابی اسماء سے، انہوں نے صوبان سے روایت کیا، یعنی سند بھی قوی ہے اور اس کا متن بھی قوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس دعا کرو کہ ہمیں حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق دے۔ میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی نیت سے کیا تھا، لیکن ایک نماز قضا ہو گئی، پھر بعد میں ادا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک نصیب فرمائیں گے فضیلت۔ 40 نمازیں بابا مسئلہ سمجھا کرو، زیارت کرنا الگ چیز ہے اور 40 نمازیں پڑھنا الگ چیز ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اگر آپ اپنی گاڑی پہ گئے، صبح کی نماز کے بعد پہنچے، 2 رکعت مسجد نبوی میں تحیت المسجد پڑھی، حضور پہ سلام پڑھے، اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ گئے، کوئی بات نہیں، آپ نے ظہر بھی نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، حاضری ہو گئی، زیارت ہو گئی۔ 40 نمازوں کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے، لیکن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، گو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ اس کی کوئی رکعت، کوئی تکبیر، کوئی نماز بھی نہ چھوٹے تو اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ تو فضیلت ہے، تم نے نصیب ہو گئی ہے، قضا ہو گئی، اللہ قبول کرے بس۔ من هو الصحابی، یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، یہ کوئی سوال جواب آئے ہیں تو حل میں کروں اور انعام تم جا کے لو، بجا بھائی میں خود کیوں نہ حل کر کے بھیج دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئی سوال نہیں ہوتا، فَسَيَكْفِيكَ اللہ کافی ہے، اور کیا معنی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کیا ہے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آیا۔ یا علی عظیم اللہ کے نام ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جا کاف تا جا را، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ اتنا بولیا میں جب سمجھ گیا نا تو پھر جواب دوں گا۔ میں نے فرض نماز پڑھنی تھی اکیلے، میں نے تکبیر نہیں کہی اور نماز پڑھ لی، کوئی بات نہیں، نماز ہو گئی۔ میں نے وطر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، دعائے قنوت وطر میں پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، پھر سجدہ سہو کرے، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو فرماتے ہیں وطر قضا کرے۔ باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے، یعنی اگر پڑھتا تو ثواب تھا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، وطر ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس نے نظر مانی تھی کہ اگر میچ جیت گئے تو میں طواف کروں گا، ماشاء اللہ، سبحان، عاشق ہو تو ایسا ہو گئے، اب تو ہار گئے، اب کیوں طواف کرو، اللہ نے بچا لیا نا، پتہ ہے تم نہ کرتے جیت جاتے ہو۔ کیا قوم ہے، سبحان اللہ، ملک جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے اور قوم طواف کر رہی ہے کرکٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگوں سے کہہ دیں کہ تھوڑا آگے بیٹھا کریں کہ ہمیں موقع ملے، میں خود ڈرتا ہوں ان کو کہنے سے، مجھے کہہ دیں گے کہ تم پیچھے چل جاؤ تو پھر میں کیا کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے
کہ خاوند جو ہے وہ اپنے آپ کو بیوی سمجھے اور بیوی کو سمجھے خاوند، اور پیر جو ہے وہ مرید کو پیر سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے مرید، استاد جو ہے وہ خود کو شاگرد سمجھے اور شاگرد کو استاد، تو پھر تو گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ اس لیے ان کو آگے پیچھے کرنے سے تو بھائی میں بھی ڈرتا ہوں، حل ہی کوئی نہیں۔ آپ جو صف اول میں بیٹھے ہیں نا، کبھی کسی کو ہاتھ لگا کے تو دیکھو، معلوم ہوتا ہے کہ 420 کا وولٹ کرنٹ مارے گا۔ کیسے اگر یہ غریب بیٹھیں گے تو ہم لوگ زیادہ مستفید ہوں گے۔ اللہ توفیق دے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اب اونچی جگہ بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے بھائی، میں کمزور آدمی ہوں، نیچے بیٹھنا، اونچے سے گرے نا آدمی چوٹ زیادہ لگتی ہے، نیچے بیٹھے ہوئے کو چوٹ کم لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک ہے کہ جس میں فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے؟ مسلم شریف میں ہے، اللہ کے بندے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اسی طرح حضور کی حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب امام ہو تو امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ رکوع میں مل جائیں تو آپ کی رکعت شمار ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ نے پڑھا تو کچھ نہیں، کچھ ایک حدیث مبارک نہیں ہے۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ خدا کے لیے یہ جھگڑے نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی جھگڑوں سے بچائے۔ اللہ امت محمد مصطفیٰ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ یہ 4 ائمہ جو ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں کہ کوئی کسی کے قول پہ عمل کر رہا ہے وہ بھی حدیث رسول ہے، کوئی کسی کے قول پہ عمل کر رہا ہے، اس میں اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ والدین کے گھٹنوں پاؤں پر ہاتھ رکھ کے ملنا ناجائز ہے، جھکنا کسی کے آگے بھی جائز نہیں۔ اصغر چھوٹا اور کیا ہوتا ہے، طاہرہ پاک۔ شریعت میں بیوی سے زیادہ 6 مہینے دور رہنا چاہیے، لیکن یہاں جو نوکری کرتے ہیں وہ 2 سال کے بعد جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی اس بات پہ راضی ہوں تو 2 سال کے بعد بھی جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہوتی ہے کہ کم از کم اتنا بس میں ہو تو اتنا زیادہ فاصلہ نہ کرو تاکہ اس کے حقوق ادا کرو۔ ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، نوکری پہ آیا ہے اور میاں بیوی کا بھی اتفاق ہے جاؤ باہر نوکری کرو، میں تمہاری عزت کی حفاظت کروں گی، اللہ حافظ ہے۔ تو حدیبیہ اور بیعت رضوان ایک ہی واقعہ ہے۔ اسی صلح کے موقع پر درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے پاک نبی نے بیعت لی تھی، تو درخت کے نیچے جب بیعت ہوئی تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہی آیت نازل ہوئی، تو بیعت رضوان بھی وہی ہے اور صلح حدیبیہ بھی وہی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے وطن سے مکے میں آ رہے ہیں جدہ ہو کر اور وہ نوکری کے لیے آ رہے ہیں تو پھر وہ احرام سے بچ سکتا ہے، لیکن تم بچنے والی باتیں ڈھونڈ کیوں رہے ہو کہ عمرہ کرنا عذاب ہے؟ بلا بچنا تو وہاں ڈھونڈا جاتا ہے نا جہاں کوئی عذاب ہو، تکلیف ہو، مشقت ہو، مصیبت ہو، بلا ہو۔ جب وہ ثواب ہے، عبادت ہے، چھوٹے حج کے برابر ہے تو تم کیوں بچنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں ایسا چکر پڑ گیا ہے؟ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ خدا عمرہ نصیب کرے، لوگ ہزاروں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ پاک عمرہ نصیب فرمائے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو بچوں کیسے؟ اگر میت مر گئی ہے اور نمازیں نہیں پڑھ سکی، دعا کرو اللہ مغفرت کرے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اور اگر والدین اس جائیداد چھوڑ گیا، نہیں چھوڑ گیا، اولاد اس کی فدیہ کر دے تو احناف کے نزدیک فدیہ دینے سے بھی اللہ تخفیف فرمائیں گے، باقی ائمہ کے نزدیک فدیہ نہیں ہے نماز کا۔ ہمارے قبرستان میں پہلے عرس نہیں ہوتا تھا، اب 5 سال سے وہاں عرس شروع ہو گیا ہے، تو وہاں جو کھانا پکتا ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ 10 محرم الحرام کو قبرستان جانا بالکل بدعت ہے۔ سارا سال نہیں جاتے ہو، 10 کو کیوں جاتے ہو؟ سارا سال جاؤ، کوئی منع نہیں، روز جاؤ۔ جو لوگ 2 سجدوں کے درمیان میں نہیں پڑھتا ہے تب بھی نماز ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے تب بھی نماز ٹھیک ہے، پڑھتا ہے دعا اللہ مغفر لی ورحمنی، اچھی بات۔
میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ 15 تاریخ کو بیوی سے صحبت نہ کرو. وہ کوئی اسلام کی کتاب نہیں ہوگی, کسی طبیب 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 کسی طبیب